ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ من وسلم، صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا مستحق صرف وہی روزے دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضوں کو بھی پورا کرے گا، جیسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کی تمام بےہودگیوں اور بد عملیوں سے بھی اجتناب کرے گا، اس لیے کہ فرمان نبوی ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے سے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح جو روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا تو اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ بے شک۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، اس کی زبان کا بھی روزہ ہو اور اسی طرح اس کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو، اور اس کے روزے کی حالت اور غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں اور دونوں میں فرق و امتیاز واضح اور نمایاں ہو۔ بے شک۔